عمر فاروق کا دور ہے. رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے، امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں، مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں. ایک دن گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے. اس گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا. ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے. بیٹی کہتی امی جان آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس آیا ہے، ان کا قانون آیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، اپرادھ ہے اور اس کی سزا ملے گی. ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوگا، تو کیا عمر کی بات کر رہی ہے، جلدی سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے، بحث مت کر، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے. ماں نے یہ جواب دیا. بیٹی کہتی امی جان آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے. اے امی جان مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں فَرَبُّ عُمَرَ يَرَانَا، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. امی جان کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تو میرے بندوں کو شدھ اور اصلی دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ بیچتی تھی، امی جان ہم کیا جواب دیں گے؟ امی جان یہ کام آپ مجھ سے مت کروائیے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے. ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی. حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا لوکیشن نوٹ کر لیا. اگلے دن صبح اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اس پر غور کرنا، رشتہ کرنے جاتی ہیں جب ہماری مائیں اور بہنیں تو ان کو اپنے لنگور جیسے بیٹے کے لیے حور پہلے تلاش ہوتی ہے. لڑکا بیچارہ جتنا بھی لنگور ہو لیکن اس کے لیے حور چاہیے، ہو خوبصورت بہو چاہیے. دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری جو عالمہ ہیں، دیندار ہیں، عزت دار گھرانے کی ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس اپنے داماد کو دینے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کیش نہیں ہے، 4 ویلر اور 2 ویلر دینے کی طاقت نہیں ہے. غریب باپ کی بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے اور رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری نظر پہلے دولت پر ہوتی ہے، خوبصورتی پر ہوتی ہے. میرے بھائیوں جب ہم نے رشتے کی شروعات ہی دینداری پر نہیں کی ہے تو پھر اگر گھر کو بگاڑنے والی بہو آتی ہے، ساس سے جھگڑا کرنے والی بہو آتی ہے اور شوہر پر حکم چلانے والی بہو آتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر ببول کا پیڑ بوئیں گے تو آم نہیں نکلے گا، ہم نے آم کا پیڑ ہی نہیں بویا، ہم نے بویا ببول کا پیڑ ہے تو آم کہاں سے نکلے گا؟ ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے. ہم نے رشتے کی بنیاد کیا رکھی؟ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. میرے بچوں میں کل رات میں ایک لڑکی کی آواز سن کے آیا ہوں، مجھ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا اس لڑکی کا خاندان کیسا ہے، مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کی تعلیم کتنی، وہ کتنی پڑھی لکھی ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے خوف کھانے والی اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. میرے بچوں میں اس لڑکی سے مل کر اس لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اب تم بتاؤ تم میں کون اس سے شادی کرے گا؟ آج کے دور کے لڑکے ہوتے تو کہتے کہ اچھا آپ نے بس آواز سن لی اور ہم شادی کر لیں، اتنا آسان کام سمجھ رکھا ہے آپ نے. آج کل تو ماشاءاللہ شادی کے پہلے جب تک رات بھر بات نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟
اب موبائل سب کے پاس آ گیا بھائی، یہاں تو رشتہ لگتا ہے، لوگ فوراً موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں لڑکی کا، بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، وہ یہ سمجھتے ہیں بس منگنی ہو گئی، رشتہ لگ گیا، اب مجھے سارے ادھیکار حاصل ہو گئے۔ معاف کیجئے، منگیتر آپ کے لیے غیر محرم ہے، جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر ضروری اس سے بات کرنا۔ بھئی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی بات پڑ گئی، آپ نے بات کر لیا، آپ رات رات پر موبائل سے چپکے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ بالکل بیوی کی طرح اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ معاف کیجئے میرے بھائی، منگنی کر دینے سے وہ لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی، جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں، کوئی تیار نہ ہوتا۔ مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا اے ابا جان، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے، شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں، اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے، اور میرے بھائیوں جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے، اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا۔